دنیا کو خواب دیکھنے والوں کی ضرورت نہیں، ایسے خوابوں کو سچا کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ بیڈ مائٹیگو نے اس بات کو صاف لفظوں میں یوں کہا ہے کہ خواب دیکھنے کی ہمت کرو لیکن براہ کرم کام بھی کرو، کیونکہ خواب دیکھنے والے بہت ہیں لیکن کام کرنے والے بہت تھوڑے۔ عرصہ 16 سال پہلے باب العلم لیڈرز کلب کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے زیر اہتمام ایک تقریری مقابلہ بسلسلہ کیونکہ یہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں ہر چھوٹے بڑے غریب امیر بچے کو یکساں موقع دیا جاتا ہے۔ معاشرے افراد کی خوبیوں اور خامیوں کی بنا پر بنتے اور بگڑتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم فرد کو فرد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کا نظام، خاندانی نظام، تعلیمی نظام، غرض پورا معاشرہ اسی انفرادی مفاد پرستی کے گرد گھومتا ہے۔ یعنی اس سارے نظام کی بنیاد میں پر استوار ہے، لیکن باب العلم لیڈرز کلب معاشرے کو بقا دینا چاہتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو ترقی کرے، ایک ایسا معاشرہ جس میں دوسروں کی جان و مال اور عزت اتنی ہی اہم اور محفوظ لگے جتنی کہ ان کی اپنی جان و مال اور عزت ہے۔ ایسا معاشرہ جو میں کی بجائے ہم کی بنیاد پر تیار کیا جائے۔ ہم فرد کو فرد کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ غیر فطری عمل ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انفرادی طور پر تو بہت سارے لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کر لی، مگر بدقسمتی سے یہ ترقی اجتماعی ترقی کا روپ نہ دھار سکی اور پورا معاشرہ زوال پذیر رہا۔ باب العلم لیڈرز کلب بچپن سے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے تمہیں اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے جذبات، اپنی ضروریات، اپنی ذہانت اور اپنی روحانیت کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح سے دوسروں کی زندگی کو بھی بدلنا ہے۔ تمہاری زندگی نوبل ہونی چاہیے۔ تم جس طرح جو کچھ اپنے لیے کرو وہ اس لیے، اور وہ اپنے معاشرے میں جو بھی کرو اس میں اپنے معاشرے کا حصہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ بچوں کی مزاج کی تشکیل میں ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے۔ علم دوست ماحول کو پروان چڑھانے میں دوستوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے اپنے دوست ایسے بنانے چاہیے جو علم پسند ہو۔ گھر میں علم دوستی کے رنگ چاروں طرف بکھرے ہونے چاہیے۔ بچوں کی کتابوں سے دوستی کروائیں، ان کو ان کی پسند کی کتابیں خریدنے دیں، ان کو لائبریریوں کا وزٹ کروائیں ریگولر، اور وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کتنا پڑھنا چاہتے ہیں یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس بچے کو کتاب کھولنے کی عادت پڑ جائے گی وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے گا۔ وہ ڈگری نہیں بلکہ علم بھی حاصل کرے گا۔ سب سے بڑھ کر معاشرے میں خدمت، محبت اور احساس کے ماحول کو پروان چڑھائے گا، اور پھر ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ماحول بہتر بنانا چاہتے ہیں تو علمی فضا کا ہونا بہت ضروری ہے، اور باب العلم لیڈرز کلب کے ساتھ مل کر ہمیں کتاب کو عام کرنا ہے۔ ایک بار براہ راست کسی نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ یہ ملت تو مردہ ہے، آپ خواہ مخواہ اس کو انجیکشن دے کر زندہ کرنے کی صحیح لا حاصل کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کے جواب میں علامہ نے فرمایا کہ تمام ملت ایسی نہیں، اس ملت میں دین و دنیا کی رہبری کرنے والے تو ایسے ہی ہیں، لیکن اس کے عوام میں بہت صلاحیتیں مثمر ہیں۔ اگر ان کو کوئی صاحب بصیرت، کوئی درویش یا کوئی رہبر توفیق الہی سے مل جائے تو حیات ملی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اسی عقیدے کو انہوں نے اردو فارسی میں کئی جگہوں پر اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔